دعائے نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ جب زندگی بے معنی سی لگنے لگتی ہے، جب آپ اپنی زندگی کے سب سے تاریک وقت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ گرتے ہو یا خود کو سنبھالتے ہو۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا۔ بیٹی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ شعور کی سب سے اعلیٰ سطح یہ ہے کہ آپ دل آزاری کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ تمہارے دل میں دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب رب نے اسے قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ خوبصورتی کو بھی خود پر ناز دلاتی ہے شہزادیاں چہرے پر جب حجاب لگاتی ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، سو اپنی ضعیفی میں تلاوت کرنے سے شرماؤ مت، دل لگا کر پڑھو۔ اطاعت اللہ کا سب سے بڑا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ دنیا و آخرت کی سزاؤں سے محفوظ ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور پھر اللہ وہاں بھی تھام لیتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی سنبھل نہیں پائیں گے،
انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ سگے بہن بھائیوں سے صلہ نہیں اور ساری دنیا میں معافین میں بھیجے جا رہے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ جواب دینے میں زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ آپ پریشانیاں تو گنتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی تو گنا کریں۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے معاملے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔